مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے اور ہمیں برکت دینے کے لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے شکر گزار ہیں اس کی بے بیاں، لازوال، لا تبدیل، لا خطا محبت کے لیے جو باپ نے ہم سے کی، اور بیٹے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنی جان ہماری خاطر فدیہ میں دے دی تاکہ ہم بچائے جائیں، چھڑائے جائیں، اور ہمارا دل باپ کی، بیٹے کی محبت کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے یسوع آنے والا ہے، تیار رہیے۔ میرے عزیزو، حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع اب جلد آنے والا ہے، اس لیے ضرور ہے کہ ہر شخص کو تیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلا تسلنیکیوں اس کے 4 باب کی 16 اور 17 آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور جو پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ اب میرے عزیزو، تسلنیکیوں کے جو لوگ تھے یہ غیر قوم تھے، اور پالوس رسول جب وہ مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، یسوع کے نام لیوا بن جاتے ہیں، مسیح ایمان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو پالوس رسول ان کو یہ تعلیم دیتا، سکھاتا ہے کہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتوں کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ کیونکہ تسلنیکیوں کے لوگ جو تھے، جب وہ خدا کے پاس آ گئے، یسوع کے پاس آ گئے، انہوں نے خداوند یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، مسیح ہو گئے، تو پھر ایک عجیب سا ان کے درمیان ایک واقعہ شروع ہو گیا کہ ہر گھر میں اچانک سے کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور وہ اس بات سے بہت زیادہ اپسیٹ تھے۔ تو میرے عزیزو، پالوس رسول ان کو یہ تسلی دیتا ہے کہ کیا ہے کہ ہمارا خداوند جو ہے خود مقرب فرشتوں کے آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر اس کے جو زندہ باقی ہوں گے وہ کیا ہے، ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ وہ خداوند کے کیا ہے، خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ اب میرے عزیزو، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی تسلی کی بات ہے کہ پالوس رسول تسلنیکیوں کی کلیسیا کو یہ سکھاتا ہے کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ ہمارا خداوند جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ اب دوبارہ آئے گا، وہ آنے والا ہے، وہ دوبارہ آئے گا
اور جو لوگ مسیح میں مر رہے ہیں، سو گئے ہیں، موئے ہیں، وہ بھی جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہوں گے ان کے ساتھ جو جی اٹھیں گے، کیا ہوگا کہ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا کیا کریں؟ استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے وہ خداوند کے کیا ہے؟ ساتھ رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں تیار رہنا ہے، یسوع جلد آنے والا ہے۔ اس لیے دوسرا کرنتھیوں کا خط، اس کا 7 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں، اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک کیا ہے؟ پہنچائے۔ خالی پاک نہیں، بلکہ کیا ہے؟ پاکیزگی کو کمال تک، یعنی باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو پاکیزگی کے اندر قائم رکھ کر، اندر اور باہر سے دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہم کیا ہے؟ جو ہے تیار ہوں۔ اور پالوس کہتا ہے کرنتھیس کے لوگوں کو کہ کیا کرو؟ جسمانی اور روحانی آلودگی سے، یعنی جسمانی کام جو ظاہر ہے، جو غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی آرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، حسد، جھگڑا، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی اور ناچ رنگ۔ اور لکھا ہے کہ اور ان کی مانند تمہیں جتائے دیتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی سے کیا ہے؟ باہر رہیں گے۔ نہ صرف جسمانی کاموں سے، بلکہ روحانی آلودگی سے بھی، کہ کئی لوگ جو ہے ان کو روحانیت کا بڑا غرور ہے، ان کے اندر روحانی آلودگی پائی جاتی ہے، گھمنڈ اور غرور، تکبر پایا جاتا ہے، ان کے اندر لالچ پایا جاتا ہے، کئی طرح کے ایسے گناہ ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں۔ تو پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں ان سے کیا ہے؟ ہمیں خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک ہمیں کیا ہے؟ پہنچانا ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو پاک کر کے روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی گزارنی ہے، اس لیے کیونکہ یسوع آنے والا ہے اور ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہم تیار اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم گناہ سے پاک اور اپنی زندگی کو روحانی راست بازی کی زندگی روئے زمین پر گزارتے ہوئے خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ جیسے پہلا یوحنا کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، غرض ہے بچوں، اس میں کیا ہے؟ قائم رہو، تاکہ جب وہ ظاہر ہو، یعنی دوبارہ آئے تو کیا ہے؟ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو، اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو، بلکہ کیا ہے؟ ہماری زندگی اس میں قائم رہے۔ اور جب ہم قائم رہتے ہیں، جیسے انگور کی ڈالی میں، انگور کے درخت میں ڈالی قائم رہتی ہے، اسی طرح جب ہم یسوع میں قائم رہتے ہیں، ہماری زندگی دعائیہ زندگی، ہم گناہ سے دور رہتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یوحنا کہتا ہے کہ غرض ہے بچوں، اس میں قائم رہو، تاکہ جب وہ ظاہر ہو، یعنی وہ آئے، تو ہمیں دلیری ہو، اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے کیا ہے؟ شرمندہ نہ ہو، بلکہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ اور یعقوب کے خط کے اندر اس کے 5ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد کیا ہے؟ قریب ہے۔ اے بھائیو، ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ، دیکھو منصف دروازے پر کھڑا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں صبر کے ساتھ
ہمیں اپنے آپ کو، اپنے دل کو مضبوط کر کے خداوند میں قائم رہ کر ہمیں خدا کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اس کی بندگی اور اس کی عبادت کرتی رہنے ہیں، جسمانی کاموں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اور جب ہم جسمانی کاموں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور ہم اس میں قائم رہتے، صبر سے چلتے رہتے ہیں اور قائم رہ کر صبر سے چلتے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم تیار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تیاری ضروری ہے۔ جیسے دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی فیملی، کوئی خاندان یا کوئی شخصی طور پر کسی شادی کے اندر، کسی ولیمے پر جانے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، کیونکہ آج ایک جگہ پر شادی یا ولیمہ ہے، میں نے اس میں شریک ہونا ہے، تاکہ میں باقاعدہ طور پر صاف ستھرا ہو کر اور سج دج کر وہاں پر جاؤں، تاکہ ملنے والے، دیکھنے والے جو ہے ان کے ساتھ میں رفاقت رکھ سکوں۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے، بلکہ جب یسوع آئے ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے کے لیے، جس طرح جسمانی کاموں کے لیے، جسمانی چیزوں کے لیے، اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے، اپنے جو ہے کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں تیار ہونا ہے، تاکہ جب یسوع بادل کی سواری پر آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، اس کے 12ویں باب کی 40ویں آیت میں، تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اس لیے ہماری جو تیاری کا سلسلہ ہے وہ ڈیلی بیسس کے بنا پر، بلکہ ہر وقت، ہر ٹائم مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم تیار ہوں گے اور پھر یسوع جو ہے وہ بادل کی سواری پر آئے گا، یعنی اس کے آنے کی لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس گھڑی کا تمہیں کوئی گمان نہ ہوگا کہ ابن آدم اچانک آ جائے گا، یعنی اس کی دوسری آمد جو ہے وہ اچانک ہے۔ اور اس لیے جو ہے ضرورت ہے کہ ہر ایماندار کو، بلکہ ہر شخص کو جو باقاعدہ طور پر چاہتا ہے کہ وہ آسمانی بادشاہت کا فرزند بنے، وہ آسمان پر جائے، وہ ہمیشہ کی آگ سے بچ جائے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے، تو اسے کیا ہے؟ تیار ہونا ہے۔ اور تیار ہونے کی جو باتیں ہیں وہ سب سے اہم بات کہ ہم گناہ سے پاک زندگی گزاریں، دوسری بات ہم مسیح میں قائم رہیں، اور تیسری بات کہ ہم صبر سے اپنے دلوں کو مضبوط رکھ کے خداوند کی جو ہے آمد کا انتظار کریں، اور پھر جب تک وہ نہ آئے ہمیں خداوند میں مضبوط رہ کر صبر سے اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، جیسے خداوند یسوع کی پہلی آمد جو ہے وہ یقینی ہے، وہ سچائی پر مبنی ہے کہ وہ خداوند یسوع آئے اور انہوں نے بنی نوع انسان کی خاطر، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کی خاطر نجات کا بڑا کام جاری اور ساری کیا، نجات دی، اپنی جان کو جو ہے اپنے آپ کو فدیہ کے طور پر قربان کر دیا، اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمیں کیا ہے؟ بچا لیا، چھڑا لیا، تاکہ ہم نجات پائیں۔ اب وہ دوبارہ آنے والا ہے، اس لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اس سے پہلے کہ یسوع آ جائے، یا اس سے پہلے کہ ہماری زمین پر سے ڈیتھ ہو جائے، ہم چلے جائیں، ہماری موت واقع ہو جائے، ہمارا زمین پر سے جانے کا وقت آ جائے، ہمیں مسیح میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسیح میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں گناہ سے پاک زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب یسوع بادل کی سواری پر آئے، اس کا آنا ہو تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں، یا پھر اگر ہم زمین پر سے اس کے آنے سے پہلے چلے جائیں تو ہم اس قدر تیاری کے اندر جو ہے ہماری ڈیتھ ہو کہ جب یسوع بادل کی سواری پر آئے تو ہماری قبر کھلے اور ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ میرے عزیزو، روئے زمین پر رہتے ہوئے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے
کہ یسوع جلد آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ یسوع آ جائے مجھے اور آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیں اپنی زندگی پر، اپنے جسمانی، نفسانی، زمینی کاموں پر، اپنی روحانیت پر غور کریں کہ ہم کس قدر جسمانی باتوں میں زندگی گزارتے، ہماری دنیا کے اندر کتنا دل لگا ہوا ہے، ہم دنیا میں کتنا وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں، اور پھر ہم روحانی طور پر کس قدر تیار ہیں کہ اگر یسوع آج شام آ جائے، یا آج کل صبح آ جائے، یا اس سال یا اس صدی کے اندر آ جائے، یا ہمارے جیتے جی آ جائے، تو کیا ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے؟ کیا ہم تیار ہیں؟ آئیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی اور یسوع کے ساتھ جڑے رہنے کی، اور اپنی زندگی کو خداوند میں قائم کرنے کی، اور صبر سے اس کا انتظار کرنے کی، اور گناہ سے پاک زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم اس کلام پر عمل کر کے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں۔ آج کے کلام کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں تیار ہونا ہے، اور فضل دے، ہمیں تیاری کا روح بخش دے تاکہ ہم سب تیار ہوں، اور جب تو بادل کی سواری پر آئے تو خداوند ہم اس روئے زمین پر زندہ ہو اور ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں۔ اس سے پہلے خداوند تو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں بلا لے، اس سے پہلے کہ ہماری کسی کی بھی موت واقع ہو، تو خداوند ہمیں تیار رہنے کا فضل دے تاکہ ہم تیار ہوں، اور پھر جب ہماری ڈیتھ ہو، ہم مر جائیں، تو جب تو بادل کی سواری پر آئے تو ہماری قبر کھلے اور ہوا میں اڑ کر ہم تیرا استقبال کر سکیں۔ حاضر جماعت کو برکت دینا، سننے والوں کو برکت دینا، اور خداوند اس کلام پر ہم سب کو عمل کرنے کا فضل دینا، تاکہ خداوند ہم ہمیشہ زندگی اور زندگی کے ایام میں، زندگی کے کاموں میں مسرور رہ کر ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں اور تیار رہیں۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند ہم دعا کرتے یسوع کے نام میں تو انہیں شفا دے، تاکہ وہ شفا پائیں اور وہ صحت پائیں، اور اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی آلودگیوں سے پاک کر کے پاکیزگی کو کمال تک پہنچاتے ہوئے تیار رہیں، تاکہ خداوند جب تو بادل کی سواری پر آئے، تیرا آنا ہو، تو خداوند ہم ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند اپنے لوگوں کو، سننے والوں کو، ہم سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سونپا لیتے ہیں، آمین۔